الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے. جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے. ہمارے بگڑے الجھے معاملات کو سلجھانے والا، سنوارنے والا، ہمیں رزق عطا فرمانے والا، اور ہر چیز پر جو قادر ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار، لا تعداد، ان گنت، بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیز بھائیو، رب تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، حرام کے لقمے کے قریب مت جانا، حرام کمائی کے ذرائع کو چھوڑ دو،
تمہاری جسم کی پرورش میں، تمہاری اولاد کی پرورش میں، تمہارے لباس میں، تمہارے بیوی بچوں کے لباس میں ایک دھاگا بھی حرام کا نہ ہو۔ اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، حلال کمائی کو پسند کرتا۔ اور زیادتی نہ کرو اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی جانوں سے، کہ مسابقت کے اس دور میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضد میں جیسے آیا جہاں سے آیا، جیسے ملا جہاں سے کمایا، ایسی زیادتی مت کرنا۔ اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو زیادتی کرتا۔ اللہ کی اس سے کوئی محبت نہیں جو حرام کماتا۔ جس کی کمائی مشکوک ہے اس کی عبادت بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں، اس کی مسجد بنانا بھی قبول نہیں، اس کا مدرسہ چلانا بھی قبول نہیں، اس کا صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں، بیواؤں اور یتیموں کے گھروں میں راشن کی بوریاں بھر دینا کچھ بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، قرآن کیا کہتا؟ اگر تم ایمان والے ہو اور واقعی اللہ سے ڈرتے ہو، اس کی دلیل یہ چاہیے کہ تمہاری کمائی حلال کی کمائی ہو۔ اللہ سے ڈرنے کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ تمہاری کمائی حلال ہو، تھوڑا کھا لو، تھوڑا پہن لو، گھر چھوٹا ہے گزارا کر لو، حرام کے قریب مت جانا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 2059، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ میرے صحابہ، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے کہ حرام کما رہا، اسے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا مال آنے دو، دولت آنے دو، گھر اچھا بننے دو، بینک بیلنس بہتر ہونا چاہیے، گاڑی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، اولاد اچھے سے اچھے اسکول میں داخل ہونی چاہیے، ٹیوشن کے لیے سب سے اچھا ٹیوٹر آنا چاہیے، کھانے پینے میں میرا گھر ہر وقت بھرا ہو، جو میرے بچے مانگے منہ سے نکالے وہ پورا ہو۔ یہی وہ بدترین زمانہ ہوگا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے جو کمایا ہے وہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے، جو کمایا ہے حرام تو نہیں کمایا، جو کمایا ہے اللہ اس پہ ناراض تو نہیں ہے، جو کمایا ہے وہ اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں۔ جو مال میں کماتا ہوں، پورا دن ڈیوٹی کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں، اگر جھوٹ بول کر کمایا، خیانت کر کے کمایا، بددیانتی کر کے کمایا، دھوکہ دے کر کمایا، جھوٹی قسم اٹھا کر کمایا، یقین دلا کر کچھ اور دیا، یہ تو حرام ہو چکا۔ اور لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ حرام کا ایک لقمہ بھی تم سے قبول نہیں کرے گا، چاہے تم سارا دن دیگیں پکاؤ، چاہے تم سارا دن اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے رہو، چاہے تم اپنے خزانوں کی دروازے کھول دو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کتنی بڑی ان کی مثال کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کھانا تو کھلا دیا، اور کمی ہے ہم میں بھی آپ میں بھی کہ ہم بھی دعوت ہے شوق سے جاتے ہیں، اہتمام سے جاتے ہیں، تیار ہو کر جاتے ہیں، لیکن یہ معلوم کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتے وہ کرتا کیا ہے۔
آپ کی دعوت ہے، ہاں یار وہ آدمی بڑی شاندار دعوت بناتا، وہ آدمی بڑی شاندار ڈشیں لے کر آتا، ہاں یار وہ شخص گزشتہ سال اس نے دعوت کی، آج تک ذائقہ منہ میں ہے، لیکن معلوم نہیں کیا حرام کی کمائی تو نہیں ہے، ناجائز ذرائع تو نہیں ہے، کوئی رشوت تو نہیں لیتا ہے، جھوٹ بول بول کے مال تو نہیں کماتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانا کھلا کر وہ شخص کہتا ہے، ابو بکر ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ کون سی بات تھی؟ کہنے لگا میں ایسے ہی کہانت کیا کرتا تھا، جھوٹ موٹ کی باتیں کیا کرتا تھا، جھوٹ موٹ کے لوگوں کو میں خیالات دیا کرتا تھا، اور میں نے ایک شخص کے بارے میں ٹیوا لگایا، ایسے ہی خیال لگایا، ایسے ہی اسے کہہ دیا تمہارا کام ہو جائے گا، اور اس کا کام ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی، زندگی میں کبھی کیا ہم نے ایسا کیا؟ اگر پتہ چل جائے یہ آدمی ناجائز فروش ہے، پتہ چل جائے یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ چیز نہیں دیتا، مثالیں معاشرے کی دیتا ہے، یار سبھی ایسا کرتے، منہ میں انگلی ڈالی، جو کھایا تھا نکال کر باہر پھینک دیا، اور کہا اللہ مجھے معاف کر دینا، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اس پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا، آپ سارا دن مسجد کے اندر بیٹھے رہے، آپ کو اجر کا ایک ذرہ نہیں ملے گا۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے، آپ کو جمعے کا اجر نہیں مل رہا۔ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ نے سجدے کیے، پیشانی پر نشان بن گئے، ایک بھی سجدہ لکھا نہیں گیا۔ آپ نے خرچ کیا، اپنا گھر خالی کر دیا، آپ کے نامہ اعمال میں ایک ذرہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نہیں لکھا گیا۔ کیوں؟ ان اللہ طیب ویحب الحلال، اللہ پاک ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتا۔ اپنے مال کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخذ الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقہ، کہ رسول علیہ السلام اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں کھجور تھی، اور نبی علیہ السلام نے منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکال کر پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، صحیح بخاری کی روایت، حدیث نمبر 1491۔ حسن کیا تو نہیں جانتا کہ محمد اور آل محمد صدقہ نہیں کھاتے؟ اور اس ڈر کی وجہ سے کھجور گری ہوئی پڑی تھی، اس ڈر کی وجہ سے کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ گری پڑی، اس ڈر کی وجہ سے کہ راستے کی کھجور پڑی ہے، کوئی صدقہ لے کر تو نہیں جا رہا تھا، کھجور ٹوکری سے گر گئی ہو۔ اس قدر ڈر اور اس قدر اہتمام کھانے اور پینے کا کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ صدقے کی کھجور ہو۔ بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن میں نے اپنے گھر کے اندر کھجور دیکھی، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، اور بھوک بھی لگی ہے، اور محمد کریم علیہ السلام کا گھرانہ تو وہ تھا، 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا، 3 مہینے کھانے کے لیے کوئی چیز میسر ہی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا میرے بستر پر کھجور کا دانہ پڑا ہوا تھا، اور میں نے اس کو صرف اس وجہ سے باہر پھینک دیا کہ یہ کھجور کا دانہ صدقے کا نہ ہو، کیونکہ وہ ہمارے لیے حرام ہے، ہماری اولاد کے لیے حرام ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارے لیے بھی وہی حکم اللہ نے قرآن میں اتارا ہے جو اللہ نبیوں کے لیے اتارا کرتا تھا۔ آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے اللہ نے وہی حکم قرآن میں اتارا ہے جو اللہ اپنے رسولوں پر اتارا کرتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، پاک رہنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ جو حکم رسولوں کو دیا گیا وہی حکم امت محمدیہ کو دیا گیا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد، لوگوں وہ جسم کہ جس کی پرورش حرام سے ہوئی، وہ باپ بھی کتنا ظالم باپ ہے جو اپنے بیٹے کی پرورش حرام سے کر رہا ہے، حرام کی کمائی سے اسے پال رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جسم جو حرام کی کمائی سے پلا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، جنت میں اس کی جگہ ہی نہیں۔ وہ جسم جو حرام کی کمائی سے پلتا، یہاں تو شان و شوکت بن جائے گی، یہاں تو باتیں بھی لوگ بنائیں گے، یہاں تو آپ کی شان کے قصیدے بھی پڑھ لیں گے، یہاں تو آپ کو امیر آدمی بھی قرار دے دیا جائے، یہاں چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، محلے کے سب سے مایہ ناز شخصیت کہا جائے گا، لیکن آخرت لا يدخل الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کا جسم حرام کی کمائی سے پلا۔ بلکہ صحابہ کرام میں بعض صحابہ ایسے تھے، یارو ہمیں یہ سیرت اپنانی چاہیے۔ کوئی کسی کے لیے دعوت کرتا تھا، وہ کہتے اللہ کی قسم ہے دعوت قبول کرتے، نبی کا حکم ہے، لیکن دعوت پر جانے سے پہلے وہ پوری ڈیٹیل لے لیا کرتے تھے، یہ شخص کاروبار کیا کرتا، یہ شخص اس کے ذرائع آمدن کیا، سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کیسے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے۔ اگر حرام کی کمائی ہے اور مشکوک اشیاء بیچتا اور خریدتا ہے، انکار کر دینا بہتر ہے اس سے کہ انسان جہنم میں جا گرے۔ حرام کی کمائی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایسے شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ایسے شخص کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے جو ایک لمبی مسافت کر کے، میلوں کا سفر طے کر کے، یار بیت اللہ جانا یہ کوئی کم سعادت کی بات، بیت اللہ کی طرف نکلنا عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانا یہ کوئی معمولی سفر ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث سے مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا سامان گھر سے باندھ کر جب گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے، اللہ عرش پر بیٹھا آواز دیتا ہے اب تو میرا مہمان ہے، جو مانگتا جائے گا میں قبول کرتا جاؤں۔ ابھی گھر سے نکلا ہے، ابھی مانا والا سے نکلا ہے، ابھی گھر کی دہلیز سے قدم باہر ہے، اللہ فرماتا ہے میرا مہمان آ رہا ہے، بیت اللہ تک جو مانگتا جائے گا میں اللہ قبول کرتا جاؤں۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص نے کی کمائی حرام ہے، ایک شخص مشکوک اشیاء بیچتا یا الغرض جیسے بھی کئی ذرائع، جوا کھیلتا ہے، رشوت لیتا اور دیتا ہے، کام نکلوانا ہو اتنے پیسے دو میں تمہارا کام کروا دوں گا، یا اتنے پیسے بھیجو وہ تمہارا کام ہو جائے گا، حرام کام کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام کی کمائی کو جمع کرتا ہے۔ کتنے ذرائع ہیں آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی کچھ پتا ہے، آپ احباب اگر تاجر ہیں، کاروباری ہیں، آپ کو زیادہ معلوم۔ اور یہ شخص ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہ بیت اللہ تک پہنچتا ہے، یہ گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو مانگتا جا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا، تیرا ایک قدم اٹھایا ہوا بھی قبول نہیں ہے، تو راستے میں جتنی نمازیں پڑھیں گا تیرے منہ پہ مار دی جائے۔ اور یہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اس حالت میں بیت اللہ تک پہنچا کہ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، اس کے پاؤں پھٹ چکے ہیں، اس کا سر غبار آلود ہو چکا ہے، اس کے چہرے اور ہاتھوں پہ زخم ہے، راستے میں کانٹے لگتے آئے، پتھر لگتے آئے، لہو لہان ہو کر پہنچا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیتا ہے، یا بیت اللہ کے غلاف سے اپنے سینے کو لگا کر داڑے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے یا ربی اللہ دیکھ میں پہنچ گیا تیرے گھر تک، یا اللہ میں بیت اللہ تک آ گیا۔ اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ یہ جو لباس ہے حرام کی کمائی کا لے کر آیا، جو اس کا وجود ہے حرام کی کمائی سے پلا ہوا ہے، بتاؤ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں۔
اگر یہ ساری زندگی بیت اللہ کے ساتھ چمٹا رہے ایک بھی دعا اس کی میں قبول نہیں کروں گا۔ جس نے حرام کھایا وہ رب سے دور ہو گیا۔ دنیا میں تو وہ نام بنا لے گا، دنیا میں تو تھوڑی شہرت بھی حاصل کر لے گا، دنیا میں جھوٹی عزت کا حصول بھی اسے ہو جائے، لوگ کہہ بھی دیں گے بڑا دولت مند آدمی ہے، لوگ کہہ بھی دیں گے یار اس نے بڑی محنتیں کی، لیکن جس نے حرام کھایا، جس نے حرام کمایا، جس نے حرام کمائی میں کسی کی معاونت کی، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی سزا کیا، اس سے بڑی سزا کیا کہ امام مالک رحمہ اللہ جیسے اپنی بیٹی سے 6 دن کی بھوکی بیٹی سے کہہ دے کہ اگر یہ اس بھوک میں مر جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن مالک ابن انس اسے حرام کا لقمہ تو نہیں کھلا سکتا، بھوک سے اس کی جان نکل جائے یہ تو باپ برداشت کر سکتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو کہ اپنی بیٹی کے منہ میں حرام کا لقمہ ڈال دو، حرام کا کوئی درہم لے آؤ۔ تائیس عبد الدرہم وعبد الدینار اسی لیے کہا گیا، وہ درہم و دینار کا بندہ وہ تو دنیا میں ہی برباد ہو گیا، آخرت میں تو بس اسے بتانا ہے کہ تو برباد آدمی، کہ جس نے روپیہ اور پیسہ کمایا اور اس کمائی میں ہوش ہی نہ رہا کہ آیا کہاں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے بھائیوں مجھ سے اور آپ سے 5 سخت ترین سوال ہونے، سخت ترین سوال ہونے، 5 سوال اللہ نے رکھے، اور تب تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں، تب تک تم اپنے وجود کو نہیں ہلا سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو میدان محشر سے، کسی کو بلا نہیں سکتے ہو اپنی سفارش کے لیے، اور تمہیں قدم ہلانے کی اجازت نہیں جب تک 5 سوالوں کا صحیح جواب نہ مل جائے۔ سوال کیا ہے؟ عمر کہاں گزاری، کیا بتائیں گے؟ کوئی یہاں 40 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 70 سال کا، یاد کر سکتے ہیں عمر اتنی کیسے گزری؟ اور یہ سوال کا جواب جب تک نہیں دیا جائے گا قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا سخت ترین سوال، آج اس پہ غور کر لیجئے، سوال ہونا ضروری ہے، سوال ہونا ہے، سوال کیا جانا ہے، مال کہاں سے کمایا؟ یہ سب سے سخت سوال ہے قیامت کے دن کا، بتا مال کہاں سے کمایا، مال کمانے کا طریقہ کیا تھا، کمائی کے انداز کیا تھے، مال کمانے کے اسباب اور ذرائع کیا تھے، کہاں سے مال کمایا؟ کیا اللہ کو مطمئن کر سکتا ہے کوئی اگر کوئی ایسا جس کے مال کمانے کے راستے ہی جائز نہ ہو؟ کہاں سے کمایا؟ اگر یہ جواب دے دیا، اللہ تیری عزت کی قسم ہے بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، فاقوں میں بھی رہا، اولاد بھی روتی رہی، بچے بھی روتے رہے، عمر ابن عبدالعزیز کی اولاد کی طرح، کہ اتنا بڑا خلیفہ ہے جسے عمر ثانی کہا جاتا ہے، کہ جسے دیکھ کر کہا جاتا ہے عمر فاروق کا دور یاد آتا ہے، شیر بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہیں، وہ عمر ابن عبدالعزیز اپنے گھر میں داخل ہوا، اتنا بڑا حکمران کہ حکمرانی سے پہلے ہر روز پوشاک پہنتے تھے، قیمتی عطر لگاتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد گھر میں داخل ہوئے تو بیٹیوں نے جلدی سے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا، پہلی بیٹی بھی منہ چھپا رہی ہے، دوسری بیٹی کی طرف دیکھا، اس نے بھی جلدی سے منہ پہ کپڑا رکھا، منہ دوسری طرف کر لیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا، میری بیٹیوں کیا ہوا؟ باپ سے نظریں کیوں نہیں ملا رہی ہو؟ منہ پہ کپڑا کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیوی رونے لگ گئی، کہنے لگی خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع میل کے آپ خلیفہ ہیں، اور آپ کی بیٹیاں آپ کے قریب اس لیے نہیں آ رہی کہ گھر میں صرف آج ایک کچا پیاز پڑا ہوا تھا، اس پیاز کے ساتھ تمہاری بیٹیوں نے روٹی کھائی، اور پیاز کی بدبو آپ کو پریشان نہ کرے اس لیے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا، اور رو پڑے، خزانچی کو خط لکھا، بیٹیوں نے اصرار کیا۔ جانتے ہیں نا بیٹیاں جگر کا ٹکڑا کیسے ہوتی، کون اپنی بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھ سکتا؟ کہا ابا جان ان پھٹے ہوئے دوپٹوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ عید آ رہی ہے،
اس عید پر تو جوڑا لے دے، اس عید پر تو کپڑا لے دیں، اس عید پر ہم بھی اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز بنا لیں۔ آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں اور آپ کی رعایا اچھا سے اچھا پہنے، اچھا سے اچھا کھائے، چلے ایک بار تو ہمیں ایسا کرنے دے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اللہ کی قسم ہے میری بیٹیوں میرے پاس تو پیسے ہی نہیں، میں نے تو تنخواہ اتنی مقرر کی ہے، بڑی مشکل سے گھر میں 2 روٹیاں پکتی ہے۔ خزانچی کو خط لکھا یار 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میری معصوم بیٹیاں کپڑوں کی ضد کر رہی ہیں، رو رہی ہیں اور ان کا رونا دیکھا نہیں جا رہا، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ جوابی خط آیا کہ تم 1 مہینے کی زندگی کی مہلت کا جواب مجھے لکھ کر دے دو، میں تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ دے دیتا ہوں، لکھ کر دے دو، اگلے مہینے تک زندہ رہو گے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی چیخیں بلند ہوئی، کہا رہنے دو اس ایڈوانس کو، مجھے کیا پتا کل تک بھی میں نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے بڑے خلیفۃ المسلمین، لاکھوں مربع میل کے مالک، بیٹی اگر پھٹے لباس میں ہے اور اگر کچا پیاز کھا کر اپنی بھوک کو مٹا رہی ہے تو یہ برداشت کر لیا، لیکن گھر میں حرام کا کوئی لقمہ لے کر نہیں آئے۔ کیوں کہ یہ چیز انتہائی وزنی ہے، جس گھر میں حرام کا روپیہ آیا اس گھر سے برکت اٹھ جاتی، اس گھر میں اللہ کے فرشتے آنا بند کر دیتے ہیں، اس گھر میں ہونے والے نوافل اور پڑھی جانے والی نمازیں منہ پر لپیٹ کے ماری جاتی ہے کہ جب تک تمہارے جسم میں حلال کمائی شامل نہیں ہوتی اللہ تمہاری کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ قاضی محمد بن عبد الباقی مکہ کے رہنے والے، اور ایک دن گزرا مزدوری نہ ملی، دوسرا دن گزرا مزدوری نہ ملی، تیسرا دن ملا مزدوری نہ ملی، 5 یا 6 دن گزر گئے، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملا۔ کہا اللہ تو آزما رہا ہے، تیری مرضی ہے، کوئی بات نہیں، کیا 1-2 دن ہمارے ایسے گزرے ہو طبیعت مچل جاتی ہے، چلو مال لاؤ جہاں سے بھی لے کر آؤ، مال لاؤ جہاں سے بھی اکٹھا۔ محمد بن عبد الباقی بھوک کی شدت سے نڈھال ہے اور مکہ کی گلی میں چلتے چلتے موتیوں کا ایک ہار ملتا، انتہائی قیمتی ہار۔ اس ہار کو دیکھا، ایک بار تو دل میں آیا کہ رب کا ملا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کی زمین سے ملا، اب کیا ضرورت ہے اعلان کرنے کی، بھائی مجھے تو راستے میں پڑی ملی ہے۔ اس ہار کو دیکھا، دل میں خیال بھی آیا ہوگا 6 دن کا بھوکا ہوں یار، اس کو بیچ دیتا ہوں، گھر بھی سنور جائے گا، خود بھی سنور جاؤں گا، حالات بھی بدل جائیں گے۔ ڈھونڈ رہے ہیں مکہ میں، کبھی بیت اللہ میں، کبھی کسی گلی میں، اور کسی کا یہ ہار ہے اور جلدی سے یہ ہار والا مجھے مل جائے، میرے تو ایمان کا امتحان شروع ہو چکا، میرا تو ایمان کا ہی ڈول نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ایک بوڑھا بزرگ ہے جو آواز دے رہا تھا، لوگوں میرا ایک ہار ہے، ایک قیمتی موتیوں کا ہار ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ قاضی محمد بن عبد الباقی اس کے پاس آئے، کہا بابا جی آپ کے ہار کی نشانی کیا؟ کہا یہ نشانی ہے، جیب سے نکالا اور وہ ہار اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس نے ڈھیروں دعائیں دی، انعام دینا چاہا، کہا نا اللہ کی قسم ہے یہ کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، انعام پانے کے لیے تو آپ کو واپس نہیں کیا، یہ میرے لیے حرام تھا، یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، یہ آپ کو دے دیا، میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ میرے معاملات کو آسان کر دے۔ وہ بوڑھا دعائیں کرتا کرتا چلا گیا اور محمد بن عبد الباقی کو مکہ کے لوگوں نے مشورہ دیا، اب دیکھیں جو حرام سے بچتا ہے اللہ اسے حلال کس ذریعے سے دیتا۔ مکہ والوں نے مشورہ دیا، جوان آدمی ہو، کب تک بھوکے رہو گے، کب تک اس طرح پھٹے لباس میں رہو گے، یار مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، تجارت کا اللہ نے حکم دیا، چلیں، سمندر میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، طوفان آتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے اور ایک تختے پر بیٹھ کر یہ چلتے 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 ایک بستی کے قریب جا پہنچتے، کچی پکی سی ایک مسجد ہے،
وہاں بیٹھ گئے، جانتے تو کسی کو ہے نہیں، صبح بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، شام بھی قرآن پڑھ رہے۔ بستی والے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، کہنے لگے یار تو قرآن بڑا پیارا پڑھتا اور ہمیں تو قرآن کے قاری کی بڑی اصل ضرورت، جو ہمیں قرآن پڑھائے، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھائے۔ کیا محمد بن عبد الباقی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تیرا کھانا پینا اپنے ذمے لے لیں، تیری تنخواہ اپنے ذمے لے لیں، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن پڑھائے؟ کہا جی میں ذمہ لیتا، قرآن پڑھانا شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد کہنے لگے تو اکیلا کب تک زندگی گزارے گا، کیا ہم تمہارا نکاح نہ کر دیں؟ یہاں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے ماں باپ وفات پا چکے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اگر تیرا نکاح کر دیں اسے بھی سہارا مل جائے گا، تمہیں بیوی مل جائے گی۔ اس نے ہاں کی، نکاح ہوا، اور شادی کی رات محمد ابن عبد الباقی کہتے ہیں جب بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو خدا کی قسم ہے میرے آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ وہی ہار جو اللہ کے ڈر سے میں نے اسے واپس کیا تھا بوڑھے کو، وہی ہار میں نے اپنی دلہن کی گردن میں دیکھا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی یہ ہار کس کا ہے، کہاں سے آیا؟ اور میری دلہن کہنے لگی کہ میرے بابا جب عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے مکہ گئے، ہار گم ہو گیا، ایک نوجوان ملا، اس نے واپس کیا، معاوضہ نہ لیا۔ وہ دلہن کہہ رہی ہے کہ میرے باپ کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں میرا باپ رو رو کر یہ نہ کہتا ہو اللہ وہ ایماندار جو مکہ میں مجھے ملا تھا، اللہ اسے تو میرا داماد بنا دے، تو میری بیٹی کا شوہر بنا دے، یا اللہ اگر وہ ایماندار میرا داماد بن جائے، میری بیٹی کا خاوند بن جائے، اللہ میری بیٹی کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ کہا اللہ میں مان گیا، اسباب تو بناتا، جو حرام سے رکتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، یہ اللہ کا وعدہ۔ میرے بھائیوں یہ کسی انسان کا وعدہ تو نہیں، اللہ کہتا ہے میری رضا کے لیے تو کوئی برا کام چھوڑے گا، میں اسی دنیا کے اندر اس کا اچھا بدلہ تجھے عطا کر دوں گا۔ تو کوئی غلط کام چھوڑتا ہے، حرام ذرائع کو چھوڑتا ہے، حرام کمائی کو چھوڑتا ہے، حرام راستوں کو چھوڑتا ہے، حرام کمانے کے اسباب کو چھوڑتا ہے کہ یار یہ کام مجھے اس پہ شک ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، اللہ نے حرام کو بھی واضح کر دیا۔ حلال اور حرام کے درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جس پہ تیرا دل مطمئن نہ ہو اس کو بھی چھوڑ دے، اس کو تقویٰ کہتے۔ جس پہ تیرا دل مطمئن نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کمائی حلال بنتی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ میرا چیز بیچنا یہ یار حرام کے زمرے میں تو نہیں جا رہا، اسراف تو نہیں ہو رہا، لوگوں کا پیسہ تو ضائع نہیں ہو رہا، میں لوگوں کو غلط لائن پہ تو نہیں لگا رہا، میں معصوم بچوں اور بچیوں کا پیسہ ناجائز طریقے سے ہتھیا تو نہیں رہا۔ اگر دل مطمئن نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی تقویٰ کہلاتا۔ اور حرام کھانے والا دنیا میں بھی اللہ اس کا برا انجام کرتا ہے، آخرت میں تو جہنم اس کی پڑی ہوئی کیا۔ عروہ ایک عورت تھی، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں سیدنا عروہ ابن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے عروہ بن اویس نے سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کی زمین پر قبضہ کر لیا، صحابی رسول کی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ عروہ ابن اویس بڑی چالاک عورت تھی، قاضی کے پاس چلی گئی، کہنے لگی یہ سعید بن زید کی زمین نہیں، یہ میری زمین ہے، مجھے لے کر دو۔ زمینیں آج بھی کئی ہتھیائی جاتی ہیں، پلاٹ آج بھی کئی ہتھیائے جاتے۔ ایک شیخ الحدیث کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے حلال کی کمائی کے ایک ایک روپے سے زمین خریدی، اور 30 سال ہو رہے ہیں اسی زمین کا مقدمہ لڑتے ہوئے۔ قبضے آج بھی کیے جاتے، زمینیں آج بھی ہتھیائی جاتی ہیں۔ سعید ابن زید کو عدالت میں بلایا گیا، مروان ابن حکم سامنے کھڑا۔ مروان نے کہا سعید ابن زید یہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہا عروہ بنت امیس جھوٹ بولتی ہے، یہ زمین میری ہے۔ مروان کہنے لگا کوئی دلیل؟ سعید بن زید نے کہا دلیل یہ مجھ سے مانگتے ہو
کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں؟ دلیل مجھ سے مانگتے ہو جس نے اللہ کے نبی کی صحبت میں شب و روز گزارے، اور دلیل یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ایک بالشت، ایک ہاتھ بھی کوئی کسی کی زمین ناجائز لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا توق پہنائے گا۔ کوئی اٹھا سکتا ہے؟ 2 من وزن زمین پہ رکھ کے، رسی کے ساتھ اپنی گردن پہ رکھ کے کوئی اٹھا کر تجربہ تو کرے کہ گردن اتنا وزن اٹھا لے گی؟ 7 زمینوں کا وزن اس کی گردن میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ مروان ابن حکم نے کہا بس اس کے بعد میں کچھ اور نہیں سنتا، لیکن سعید ابن زید کو غم بڑا لگا، مجھ پہ تہمت لگائی گئی، میری جائز زمین کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی، عدالت کے اندر ہی کہہ دیا اور لوگوں بچو کسی کا 1 روپیہ بھی کھانے سے، بچو کسی کی زمین ہتھیانے سے، بچ جاؤ کسی کی دکان پہ ڈاکہ ڈالنے سے، بچ جاؤ کسی کا مال اڑانے سے۔ کیوں؟ کہ سعید ابن زید نے عدالت کے اندر ہی ہاتھ اٹھائے، اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور میری زمین کو یہ کھانا چاہتی ہے، حرام کام کر رہی ہے، اللہ اس عورت کو اندھا بھی کر دے اور اسی زمین کے اندر اس کی قبر بنا دے۔ صحابی نے دعا کر دی اور یہ عورت چلی گئی، کہنے لگی بس ٹھیک ہے زمین تو میری ہے۔ رات کے کسی پہر چلتی ہے، ایک دم آنکھوں کی بینائی ضائع ہو جاتی، چیخ چیخ کر کہتی ہے لوگوں سعید ابن زید کی بد دعا مجھے کھا گئی، سعید ابن زید کی بد دعا مجھے لگی، میں نے اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اللہ نے میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دی، اور ایک رات اپنی زمین اسی زمین پہ چلتے ہوئے ایک کھڈے میں گرتی ہے اور وہیں پر وہ مر جاتی ہے، اور صبح کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت مر چکی ہے۔ کہ حرام کا مقدر کم ہو جانا، ختم ہو جانا، یہ بھی یاد رکھے جو حرام کی کمائی اکٹھی کرتا ہے اس کا مقدر ہے کم ہو جانا، اس کا اینڈ اور اس کا انجام ہے ختم ہو جانا۔ وہ آپ کے حلال کی ساری کمائی کو بھی لے ڈوبے گا جس نے حرام کو کمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ایک اور طرف اشارہ، اور یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6857، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ گناہ جو تمہیں ہلاک کر دیں گے، وہ گناہ جو تمہیں برباد کر دیں گے، وہ گناہ جو تمہارے پلے کچھ بھی نہیں چھوڑیں، وہ گناہ جو تمہاری نیکیوں کو کھا جائیں، وہ گناہ جو تمہارے سکون کو کھا جائیں، وہ گناہ جو تمہارے گھروں کو کھا جائیں، وہ گناہ کہ جس کے بعد کچھ بھی تمہارے پاس باقی نہیں رہے گا۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ لرز اٹھے، قالوا یا رسول اللہ وما ہننا، اللہ کے نبی ہمیں بتائیں 7 ایسے وہ گناہ کون سے ہیں کہ اگر وہ گناہ ہو جائے تو پھر باقی کچھ بھی نہیں بچتا۔ جیسے انسان کہتا ہے نا یار کام وہ ہو گیا کہ اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، رب کی طرح کسی کو سمجھ لینا، جس نے یہ کام کیا اس کے پلے اب کچھ باقی نہیں بچا، وہ جہنم میں جا رہا۔ کوئی نیکی، کوئی نماز، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی حج، کوئی عمرہ، کچھ بھی کر لے وہ برباد ہو گیا۔ والسحر، اور جادو کرنا، جادو لوگوں سے کروانا، یہ میرا شریک ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، جو جادو کرواتا ہے شرک کی طرح وہ گناہ کرتا، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی ایک مسلمان کو قتل کر دینا، اس کی سزا کیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اسے نکالا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ 7 کبیرہ گناہ ہے کہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ حرام کی بہت بڑی قسم ہے۔ جس نے سود کا ایک روپیہ کھایا، حدیث میں درہم ہے، 36 بار ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ۔ 1 روپیہ
ایک درہم کھانا سگی ماں سے 36 بار زنا سے بڑا. ایک درہم سود کا کھانا. ایسے تو نہیں فرمایا ان گناہوں سے بچو کہ جن کے کرنے کے بعد کچھ بھی تمہارے پلے نہیں رہے گا. تمہاری عمر بھر کی نمازیں غارت ہو جائیں, تمہاری زندگی بھر کے سارے نیک کام تباہ و برباد ہو جائیں. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, کسی مال کے یتیم سے 1 روپیہ بھی کھانا کبیرہ گناہ ہے, جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. جیسے سود کھانا ہے, اسی طرح یتیم کا مال کھانا. جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ یتیم کا مال نہیں کھاتے, وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں کے اندر ڈال رہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنہ اور معصوم عورتوں پر تہمت لگانے والے اس گناہ کے بعد بھی انسان کے پلے کچھ باقی نہیں بچتا. ہم کیا سمجھتے ہیں, کسی کے بارے, کسی کی عزت کے بارے میں بات کریں, کسی کی عزت و عصمت پر کیچڑ اچھالے, کوئی غصہ نکالنا, کوئی پرانی ٹسر چل رہی ہو, کوئی معاملہ, کوئی با پردہ عورت جا رہی ہے, او خدا کے بندو کسی کی بیٹی پر تہمت لگائی, اللہ نے شرک کے بعد اس کا ذکر کیا ہے. اور نبی نے فرمایا یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ, کہ اگر تہمت لگا دی اور وہ جرم اس پر ثابت نہ ہوا پھر تم تو برباد ہو گئے, تمہارے پلے تو پھر کچھ بھی باقی نہ رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اور لوگو, دنیا کے لوگو سن لو, اللہ پاک ہے اور کوئی چیز پسند نہیں کرتا سوائے پاک کے, سوائے حلال کے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمِينَ. ان مومنوں کو بھی اللہ نے وہ حکم دیا ہے جو اللہ نے رسولوں کو حکم دیا. فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا. یہ دیکھے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھے کہ اللہ نے رسولوں سے بھی کہا حلال کماؤ پھر نیک عمل کرو. کیا مطلب ہے؟ حلال کھاؤ گے تو نیک عمل قبول ہوگا, حلال کھاؤ گے تو نیکی کی توفیق ملے گی, حلال کھاؤ گے تو نماز پڑھنے کو دل کرے گا, حلال کھاؤ گے قرآن پڑھنے کو دل کرے گا, حلال کھاؤ گے اولاد کو نیکی کی طرف لے کر جاؤ گے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان سے ایک شخص بڑی دور سے آیا, کہنے لگا ابو عبداللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائے کہ جس سے دل نرم ہو جائے, میں اللہ سے ڈروں, میں قبر سے ڈروں, میں آخرت کے عذاب سے ڈروں, میں میدان محشر کے سوال و جواب سے ڈروں. ابو عبداللہ کوئی عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے دل نرم پڑ جائے؟ احمد ابن حنبل نے صرف ایک جواب دیا, کہا اللہ کی قسم ہے حلال کھاؤ اللہ تیرے دلوں کو نرم کر دے گا. حلال کھانے سے دل نرم ہو جاتا ہے, حلال کھانے سے دلوں کے زنگ اتر جاتے ہیں, حلال کھانے سے دلوں کی سختیاں ٹوٹ جاتی ہے, حلال کھانے سے تمہارا قرآن کا ایک لفظ پڑا ہوا اللہ کروڑوں سے بڑھ کے تمہیں اجر دے تو اس کا اللہ کو کوئی مشکل نہیں. یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. صحیح بخاری کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حرام کی کمائی کا اللہ صدقہ بھی قبول نہیں کرتا. اپنے آپ کو اطمینان نہ دلائے کہ میں حرام کماتا ہوں, لوگوں سے لیتا ہوں, سود لیتا ہوں, مال اکٹھا کرتا ہوں, رشوت لیتا ہوں, ناجائز سفارش کرتا ہوں. یہ بھی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ان بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی جو بغیر سوچے سمجھے گواہی دے دیا کرے, جو صرف تعلق رکھنے کے لیے یار گواہی دینی ہے نا میں گواہی دوں گا, تیری جان بچنی چاہیے. اللہ صدقے کو قبول نہیں کرتا. مت کوئی سوچے کہ کسی یتیم کو راشن لا کر دے دیتا ہوں میرے سارے اعمال دھل جائیں. مت کوئی سمجھے کہ مسجد کی ایک دیوار کو میں نے بنا دیا تو میرے سارے اعمال قبول ہو جائے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. لوگوں, جیسے اللہ سود کو مٹاتا اور جیسے اللہ طیبات کو بڑھاتا ہے, اسی طرح جو حرام کمائے گا کبھی اس کے گھر پہ کوئی مصیبت,
کبھی اولاد پہ مصیبت، کبھی بیوی پہ مصیبت، کبھی بچوں پہ مصیبت، کبھی گھر پہ مصیبت، کبھی کاروبار میں نقصان پہ نقصان، وہ موت تک ذہنی اطمینان میں نہیں رہے گا۔ یہ حرام کھانے کی بڑی دلیل ہے۔ جو حرام کھاتا ہے اللہ مصیبتوں میں اسے دوچار کر دیتا، اور جو حلال کھاتا ہے طیب ہے اللہ اس کے ایک ایک عمل کو قبول کرتا، اللہ اس کی ایک ایک نیکی کو قبول کرتا۔ ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الا قلۃ، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ یہ قسمیں بڑی چلی ہے، یہ انشورنس، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، کہ لوگوں حرام کھانے کا انجام گھاٹے کے علاوہ رب نے کوئی رکھا ہی نہیں ہے۔ جتنی مرضی کوئی رشوت لے لے، جتنا مرضی کوئی کما لے، جتنا مرضی کوئی جھوٹ بول لے، اس کی انتہا کیا ہے کہ اللہ نے اس کی انتہا سب کچھ بربادی لکھ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب وفات پانے لگے، بیوی بھی روئی، بچے بھی روئے، کہنے لگے خلیفۃ المسلمین کیا چھوڑ کے جا رہے، کیا دے کے جا رہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ کی قسم ہے اس ساری زندگی میں وہ اتنا کمایا کہ میں اکٹھا ہی نہیں کر سکا، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک درہم عمر بن عبدالعزیز نے نہیں چھوڑا تھا۔ کہا حلال کی کمائی تھی۔ اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اب جو حکمران بنا، اس نے اپنی اولادوں کو کروڑوں کی نہیں اربوں کی جائیدادیں دی تھی، لیکن انجام کیا ہوا کہ اسی دور کے لوگوں نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز جو وفات کے وقت بچوں کے لیے 1 روپیہ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، اس کے بچے اسی مسجد میں، دمشق کی مسجد میں سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ہزاروں دینار اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتے، اور وہ بادشاہ جو اپنی اولاد کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر گیا، وہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیوں کہ جس نے 1 روپیہ نہیں چھوڑا، کہا اللہ تو گواہ ہو جا، 1 روپیہ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہو، لیکن اللہ میری اولاد کا ضامن تو ہے، میری اولاد کا والی تو ہے۔ یہی میرے بھائیوں، یہی وہ سوچ رکھے کہ نہیں جمع ہوتا تو نہ جمع، بینک بیلنس نہیں بنتا تو نہ بنے، یا اللہ حلال کمایا ہے، حلال اکٹھا کیا ہے، حلال کے سے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کی، اور اللہ میری اولاد کا ذمہ دار بھی تو ہے۔ اور ایسے لوگوں کا ذمہ دار اللہ رب العالمین خود بنتا۔ اور دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جان لو کہ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کے ذرائع کو استعمال کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کر سجدے میں پڑا ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کو قبول کیسے کروں، یہ حرام کھا کر آیا، یہ حرام پہن کر آیا۔ اگر حرام کھاتے ہیں تو پھر نہ کوئی دعا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ کوئی دنیا کی نیکی قبول ہے۔ حلال کھایا ہے، تھوڑا کھایا ہے تو اس کے ساتھ اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی، اور ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ 70 ہزار سے زیادہ بدلہ دے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تا زندگی، ہمیں، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بڑوں کو، سب کو اللہ رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال ہی کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔